جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 496 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اس ایپیسوڈ میں آپ کو میں سلطنت آف عمان کے جو مرحوم سلطان قابوس ان کے زندگی کا اور عوام سے ان کے تعلق کا ایک واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یہ 90s کی بات ہے کہ سلطنت آف عمان کی فٹ بال ٹیم کا میچ کسی دوسری GCC کنٹری گلف کوآپریشن کونسل کی کنٹری کے ساتھ ہو رہا تھا اور سلطان قابوس جو سلطنت آف عمان کے سلطان تھے وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کر میچ دیکھ رہے تھے. وقفے کے بعد جب میچ شروع ہوا تو مخالف ٹیم نے عمان کے اوپر ایک گول داغ دیا. جو بوڑھے بوڑھے عمانی بیٹھ کے ٹی وی پہ میچ دیکھ رہے تھے وہ بہت دل برداشتہ ہوئے. میں آپ کو ان کی اپنے ملک کے حکمران سے محبت، جذباتی وابستگی، عزت و احترام وہ بتانے جا رہا ہوں. تو کوئی 7-8 بوڑھے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے تھے، ان میں ینگ لڑکے بھی تھے. تو ایک بوڑھا آدمی بے ساختہ بول اٹھا. تو وہ کہنے لگا، عربی میں کہتا ہے وہ کہ ہاد نفر معافی حیا عمل سلطان قابوس اجلس اور ہوا سو بھی ہدف. کہ سلطان قابوس ہمارا گراؤنڈ میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے اور مخالف ٹیم نے ہماری ٹیم پہ گول کر دیا اور اس ٹیم کے کھلاڑی کو ذرا حیا اور شرم نہیں آئی کہ جب ملک کا حکمران بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہو تو اس کی ٹیم پہ گول نہیں کرتے. یہ ان دیہاتیوں کی سادگی تھی اور واقعی وہاں پہ میں نے دیکھا ہے ہر دفتر میں، ہر دکان میں سلطان قابوس کی تصویر لگی ہوتی اور بڑے بہترین طریقے سے، بالکل سیدھی. اور دکانوں پہ جب سامان بھی لینے جاتے ہیں ہم تو نوٹ کو کبھی نیچے نہیں پھینکتے تھے کاؤنٹر پہ. ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ وہ سیدھے ہاتھ سے نوٹ دکاندار کو پکڑائے، کیونکہ اس کو بھی وہاں پہ برا سمجھا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا، ایٹیکیٹ کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ آپ نوٹ کو کاؤنٹر پہ پھینکیں یا نیچے پھینکیں. وہ کہتے ہیں اس پہ ہمارے حکمران کی تصویر بنی ہے اور آپ اس کی تذلیل کر رہے ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ شاید 95-96 کا واقعہ ہے. پاکستانی سٹیج ڈرامہ جس میں عمر شریف تھے، مدیحہ شاہ وغیرہ، رنگیلے کا بیٹا بھی تھا، سلطان رائی کا بیٹا بھی تھا. اس وقت میں سلطنت آف عمان کے شہر سوہار میں تھا کیونکہ میں وہاں بینک میں جاب کرتا تھا. تو اکثر ان کے اکاؤنٹس مینیج کرنے یہ لوگ میری ڈیوٹی لگا دیا کرتے تھے. تو سٹیج ڈرامہ چل رہا تھا، پاکستانی فنکار سٹیج پہ موجود تھے. تو ظاہر ہے جب سٹیج ڈرامے ہوتے ہیں تو اس میں سانگز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، رقاصائیں سٹیج پہ آ کے رقص بھی کرتی ہیں جن کو ہم ڈانسر کہتے ہیں. تو جب وہ رقص کرنے آئی تو کچھ من چلے پاکستانیوں نے اٹھ کے ان کے اوپر پیسے پھینکنے شروع کر دیے. ظاہر ہے جب وہ محو رقص تھی تو نوٹ اس کے پاؤں تلے بھی آ رہے تھے. میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ اب اس کی شامت آ گئی اور واقعی ایسے ہوا کہ فوراً پولیس والے جو آن ڈیوٹی تھے وہ اسٹیج پہ پہنچے. سب فنکاروں کو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور پولیس اسٹیشن لے گئے
انہوں نے کہا آپ لوگوں کو شرم و حیا نہیں ہے کہ اس کرنسی نوٹ کے اوپر ہمارے حکمران کی تصویر ہے اور یہ لڑکی اوپر ڈانس کر رہی ہے، نوٹ پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارے حکمران کی تصویر ہے، اس کی اس طرح تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ پاکستان میں اس معیار کا موازنہ کر لیں، آپ کو یہ معیار کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہم تو سیدھا سیدھا سیاستدانوں کے منہ پہ کالک ملتے ہیں، نعوذ باللہ، حکم جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کی تحقیر کرتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس جب ان کے مقبروں پہ جاتے ہیں تو احترام کا وہ پیمانہ نہیں جو کہ ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک پاکستان میں کرنسی نوٹوں کا لین دین ہے، میں نے 17 سال کے قریب یہاں پہ سپر سٹور گروسری کا رن کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے، جب میں کسی کو بتاتا تو وہ سن کے حیران ہوتا اور یہ کہتا جی یہ چیزیں یہاں نہیں چلتی، آپ وہاں کی بات وہیں پہ رہنے دیں۔ اور جب میں زیادہ زور دے کے کہتا تو وہ کہتا جی تسی ایتھے کی لین آئے ہو؟ میں کہا جی میں اگر ایتھے نہ آندا تو میری تواڈے نال ملاقات نہیں سی ہونی، کیونکہ میں اتھے جو 18 سالاں دیکھ کے آیا، مجھے پتہ سی کہ میں پاکستان جاؤں گا تو سارے لوگ بہت ترقی کر کے اگے جا چکے ہون گے، لیکن تسی تے اگے جان دی بجائے ریورس گیئر لایا دا۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے، ہم وہ مقام نہیں دیتے جو ہمیں دینا چاہیے۔ تعلق داری میں، قرابت داری میں، رشتہ داری میں، دوستی میں ہم جو واش روم کا لوٹا ہے اس کو کھانے کی ٹیبل پہ رکھتے ہیں، اور جو کھانے کی ٹیبل کا جگ ہے اسے واش روم میں جگہ دیتے ہیں۔ ہم اس طرح سے چیزوں کی تحقیر اور رشتوں کی تذلیل کرتے ہیں، انہیں وہ مقام نہیں دیتے جو انہیں ملنا چاہیے، جس کی جہاں پہ جگہ ہے وہیں پہ ہونی چاہیے۔ دوران گفتگو کوئی جملہ ایسا تو معذرت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔